الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میرے امتی نے میری ذات پر 10 مرتبہ صبح و 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، کل بروز قیامت میری شفاعت اس کو پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ۔ درود پاک بھی پڑھتے رہیے اور اللہ کریم کی بارگاہ عالی شان میں یہ دعائیں بھی کرتے رہیے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ بے شک کوئی بھی نیک کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوگا، اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔ آئیے اپنے وظائف کی طرف بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز سامنے ایک جو ہے وہ یہ ابھی شروع کیا ہے سیریز کا کہ صورتوں کے فضائل جو ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کو ہم پائے تکمیل تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے انشاءاللہ۔ تو میرے ناظرین و سامعین، آن لائن لرننگ قرآن اینڈ وظائف کے جتنے بھی سماعت فرمانے والے خوش نصیب لوگ ہیں، ان کی بارگاہ میں آج ہم سورہ یاسین شریف، کتنی پیاری سورت ہے قرآن پاک کی ماشاءاللہ۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے ماشاءاللہ، اور بے پناہ فوائد کی حامل ہے۔ ہر طرح کی حاجت روائی اس کی تلاوت میں مضمر ہے، اور خاص کر اسے پڑھنے سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری پیاری اس کی فضیلتیں ہیں ماشاءاللہ۔ سورہ یاسین شریف احادیث میں اس کے بے پناہ فضائل بیان ہوئے ہیں، ان میں سے چند احادیث حسب ذیل درج ذیل ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے، جو اسے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو شریف کے لقب سے نوازے گا۔ سبحان اللہ، شریف کے لقب سے اللہ نوازے گا۔ ربیہ اور مضر کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کے لیے اس سورت کے پڑھنے والے کی شفاعت جو ہے وہ اس کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اس عظمت والی سورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ ربیہ اور مضر جو ہیں عرب کے دو مشہور قبیلے تھے، اور ان سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جو شخص یاسین شریف پڑھے اسے 10 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت انس روایت فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین شریف ہے۔ سبحان اللہ، جو یاسین شریف پڑھے گا اسے اس کی قرات کی وجہ سے 10 بار قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اسے بھی ترمذی شریف میں روایت کیا گیا تفسیر خازن میں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی رضامندی کے لیے جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہذا اس سورت کو پڑھنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ اس سورت کو مرنے والوں کے پاس اس سورت کو مرنے والوں کے پاس جو ہے وہ پڑھا کرو۔ بہقی اور شعب الایمان کی یہ حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ یاسین شریف پڑھی اس حالت میں صبح کو اٹھے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے رات میں اللہ کے لیے سورہ یاسین شریف کو پڑھا اس کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تفسیر ابن کثیر۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ نبی مکرم اور رسول محتشم صاحب بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے کہ یہ سورہ یاسین ہر امتی کے دل میں ہوتی، کوشش کر کے ہمیں اس کو جو ہے وہ حفظ کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تمنا یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے ایسی تعداد ہے جو ہمارے بزرگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ سورہ یاسین شریف جو ہے وہ زبانی یاد ہے ماشاءاللہ۔ حضرت عطا بن رباح تابعی بزرگ ہیں، ان سے مروی ہے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ جو آدمی دن کے آغاز میں سورہ یاسین شریف پڑھے گا اس کی تمام جائز ضروریات کو پورا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ یاسین شریف جو ہے وہ پڑھنے سے دین و دنیا میں ہر قسم کی بھلائی حاصل ہوتی ہے، خاص کر مرنے والوں کے قریب اس سورت کی تلاوت کی جائے تو ان پر نزع کی جو مشکلات آسان ہو جاتی، یعنی موت جو ہوتی ہے ان کو آسانی سے آتی۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ یہ سورت ہر قسم کی حاجت کے لیے بہت اکثر کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے اگر کسی شخص کو شدت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ 11 دن تک سورہ یاسین شریف کو مبینوں کے ساتھ پڑھے۔ جو 7 مبینیں آتی ہیں، پہلی مبین کے اوپر پہنچے تو پھر شروع سے پڑھے، پھر وہ دوسری مبین تک جائے، دوسری مبین تک پہنچ کر پھر وہ شروع سے اس کو کرے۔ اس طرح 7 مبینیں ہیں اس کے اندر، تو روزانہ جو ہے وہ 1 مرتبہ اس کو اس طرح پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس صورت کو بعد نماز فجر 1 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو میں قدم تو سیدھا رکھتا ہوں لیکن وہ سارا کام خراب ہو جاتا ہے، اپنی اچھی نیت لے کر جاتا ہوں، بہت اپنی طرف سے میں کرتا ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں۔ تو ان کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ یہ سورت پڑھیں، سورہ یاسین شریف، ہر روزانہ۔ نماز فجر تو ہم پر فرض ہے، نماز فجر تو پڑھنی ہی چاہیے، لیکن نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کو جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اور انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ دین و دنیا کی بھلائیاں بھی نصیب ہوں گی، انشاءاللہ ہر قسم کی برائی ختم ہو جائے گی، تو اس کی عزت میں جو ہے وہ بے پناہ اضافہ ہو جائے گا، مال میں برکت ہو جائے گی، اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا، شیاطین اور جو بلائیں ہیں، یہ جو بلائیں ہوتی ہیں ان سے بھی حفاظت ہوگی اور بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد ملے گی۔ اگر کوئی قید میں ہے، حق پر ہو، ناجائز کسی نے اس کو جو ہے وہ کروا دیا، اس کے اوپر کوئی کیس کروا دیا یا اس کو قید کروا دیا، تو اسے کثرت سے پڑھیں تو قید سے جو ہے وہ رہائی ملے گی۔ غرض کے سورہ یاسین شریف کو پڑھنے کے بعد جو خواہش دل میں لائے پروردگار اسے اپنی رحمت سے پورا کرے گا۔ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی سورہ یاسین شریف بہت مفید ہے، لہٰذا اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی دشمن تنگ کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ 7 دن تک روزانہ اسے پڑھے، انشاءاللہ ظالم دشمن سے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی شان میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس سے جتنی بھی ہم نے اس کی فضیلتیں پڑھی ہیں سورہ یاسین شریف کی، اس سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ جس مقدار میں جیسے بھی نماز فجر کے بعد ہے، رات کو سوتے وقت، سونے سے پہلے پڑھے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، کوئی بھی کام ہے ہمارا
وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اب بہت ساری یہ چیزیں یہاں پر ہیں، انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ ہم آپ کی بارگاہ میں یہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ، جو اتھینٹک ہے۔ ایسے نہیں کہ رات کو آپ نے پڑھا ہے تو صبح جناب آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ آ جائے گا، رات کو آپ نے پڑھا تو صبح جناب آپ کے پاس جو ہے نا وہ گھر جو ہے اس میں اندھا دھند جو ہے وہ رقم پڑی ہوگی، آپ نے رات کو پڑھ کے سوئیں یہ وظیفہ تو صبح اٹھیں گے چارپائی سے نیچے جناب وہ آپ کے پیسے ہی پیسے پڑے ہوں گے۔ تو یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کس طرف لوگ جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا باعث برکت ہے، قرآن پاک کے جتنے بھی وظائف برحق، بالکل اس سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، برکتیں ملتی ہیں۔ لیکن یہ اس طرح کی باتیں کرنا، یوٹیوب کے اوپر بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو صرف ایک ویوز وغیرہ لینے کے لیے اس طرح کی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو اس طرح اس کی بے ادبیاں نہ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے وظائف کو پڑھیں۔ دیکھیں نا 11 دن تک لکھا ہے، تو ہمیں اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔